قرآن کریم کی تفسیر کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی حال تھا، اور حدیث کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جن حضرات نے محفوظ کیا ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نام بہت اوپر لکھا گیا، اور ان کی روایات اگر حدیث کی کتابوں سے الگ کر دی جائیں تو کم و بیش 2500 احادیث ایسی ملیں گی جن کا منتہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ بھی صحاح ستہ میں کثرت سے بہت سی روایات ہیں جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد احادیث انہی سے روایت کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، 13-14 برس تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انہوں نے ایک انصاری سے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ ہیں اور چلو ان سے جا کر پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عبداللہ، بڑی حیرت کی بات ہے، تم اتنے بچے ہو، اس کے باوجود تمہیں اس عمر میں بھی خدا نے اتنا علم دیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، تو پھر تم دوسروں کے گھر کیوں جاؤ گے؟ یہ پورا واقعہ مستدرک حاکم میں ہے، جہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان ہے اور علم حاصل کرنے میں جو کوشش انہوں نے کی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے مسلمانوں کے مزاج کا اور اہل علم کے مزاج کا کہ یہ لوگ اتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اتنے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے کہ بڑی سے بڑی عمر کے آدمی کو اگر کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو وہ 13 سال کے بچے کے پاس بھی آ کے پوچھ لیتا تھا کہ بیٹے اس مسئلے میں بتاؤ کیا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر جو روگ لگ گئے ہیں اور معاشرے میں اخلاقیات کا جو ناس ہوا ہے، تو ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم جی اس کے گھر کیوں جائیں؟ لڑائی ہو گئی، پتہ ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے گھر چل کر آئے، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ قرض کا معاملہ ہو گیا، کہتا ہے وہ خود چل کے آئے، میں کیوں جاؤں؟ کسی کا حق دینا ہے اور عہدہ ہے اور پتہ ہے کہ اس کی درخواست آئی ہے، کوئی چیز آئی ہے، تو وہ چل کے آئے، میں اس کا حق اس تک کیوں پہنچاؤں؟ آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے تو ان تمام خاندانی جھگڑوں اور ان تمام عہدے کے مظالم اور ان تمام چیزوں کے پیچھے سوائے انسان کی اپنی انا کے اور کیا ہے؟ کبر ہے، غرور ہے، متکبر آدمی ہے اور قبر کو بھول گیا ہے کہ کیڑے کھا جائیں گے اور اللہ کے ہاں وہ مار پڑے گی کہ جس کا تصور نہیں ہے۔ محض اس بات پر اٹک گیا ہے کہ میں نے اس کے گھر نہیں جانا، پتہ ہے بھئی کہ ظلم کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس کے گھر نہیں جانا۔ لڑکی کو بٹھائے رکھیں گے کہ داماد چل کے آئے، لڑکے والے آئیں اور آ کے منتیں کریں، لڑکے والے لڑکی کو نکال دیں گے اور اس فکر میں رہیں گے کہ اب بہو آئے اور اس کے ماں باپ پہلے چل کے آئیں، ہم کیوں جائیں؟ یہ ایک چھوٹی سی انا اور کبر کا مسئلہ یہ اسلام میں نہیں تھا، مسلمانوں میں نہیں تھا، منافقوں میں ہے، اور اب بھی امت میں اکثریت مسلمانوں کی جو منافقوں کی ہے ان کا یہی حال ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دہلی میں اتنے منافق ہیں کہ مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار دیں گے۔ تو یہ متکبر اور مغرور منافقوں کا یہی حال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 50 اور 60 سال کے بزرگ اس 13 سالہ بچے کے پاس آ جاتے تھے۔ اسی لیے ان کے دوست نے کہا
کہ یار تم عجیب بات کرتے ہو، لوگ تمہارے پاس خود آتے ہیں علم حاصل کرنے اور تم کہتے ہو کہ ہم جائیں۔ مراد یہ کہ اب اتنا پڑھنے کی کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس دوست کو چھوڑ دیا، اور جہاں پتہ چلتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی بات ان صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے تو سفر کرتے، مشقت اٹھاتے، ان کے پاس پہنچتے اور وہ کہتے کہ آپ تو چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بیٹے کسی دوسرے کو بھیج دیتے، مجھے اطلاع کر دیتے، بچے میں آپ کے گھر آ جاتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب نقل کیا حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک میں کہ وہ عرض کرتے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے علم کو حاصل کرنا۔ کچھ عرصے میں اتنا علم ان کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ انصاری جس دوست نے انہیں کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ گھر بیٹھو، وہ شرمندگی کے ساتھ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم تو ملا ہی ملا، یہ جو اس نے فیصلہ کیا تھا مجھے پھر پتا چلا کہ اسے عقل بھی ہم سے زیادہ ہے۔ اسی لیے دانا آدمی وہ ہے جو ہر پہلو میں آخرت کا سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا، اور بے وقوف وہ ہے، پیٹ بھر کر بے وقوف ہے، جو اللہ کے معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں زندگی کو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کے گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے گیا ہوں، حدیث سننے کے لیے، کہ اگر میں چاہتا تو صرف ان کو پیغام بھجوا دیتا کہ میں نے ملنا ہے تو وہ فوراً میرے پاس آ جاتے۔ اگر محاورے میں ترجمہ کریں تو مطلب یہ کہ وہ سر کے بل چل کے آتے اور وہ اتنا احترام میرا کرتے، لیکن میں نے علم کو جا کر حاصل کیا اور سیکھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جاتے رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک لکھنے والے کو لے جاتے تھے، اور ابو رافع رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فلاں دن کیا بات تھی، فلاں دن کیا بات تھی، اور مختلف چیزیں۔ تو ابو رافع رضی اللہ عنہ جو چیزیں بتاتے تھے وہ کاتب کو کہتے تھے یہ لکھتے جاؤ، اس لیے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے جن کا گھر کے اندر بھی آنا جانا تھا، تو انہیں بہت معلومات تھی۔ اسی لیے اس تلاش اور جستجو نے انہیں حدیث کا بہت بڑا منبع اور مرکز بنا دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور فتوے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے میں رجوع کیا۔ خواتین کے مسائل میں ایک فتویٰ آ گیا اور حج کا معاملہ تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ان حالات میں عورت بغیر طواف کیے بیت اللہ کا چلی جائے واپس۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ جو فتویٰ آپ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ جو فتویٰ آپ دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور فتویٰ میں تو یہی دوں گا، اور زید اگر آپ کو شک ہے میرے فتوے کے بارے میں تو فلاں صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیے اور ان سے پوچھئے کہ ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی کہ وہ بغیر طواف کے واپس مدینہ منورہ لوٹ جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر اس خاتون سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح نکلا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے، اور مسند احمد میں آیا ہے کہ ملے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تو بہت ہنسے اور خوش ہوئے اور کہا تمہارا فتویٰ درست ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں
سرد ہونا چاہیے یا نہیں، یہ بحث ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ حالت احرام میں سرد ہویا جا سکتا ہے۔ مسور رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے، بلکہ ابن مخرمہ اس کے خلاف تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن حنین کو بھیجا اور کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس انہیں لے جاؤ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سر دھویا ہے یا نہیں دھویا، تاکہ انہیں پتا چلے ابن مخرمہ کو کہ جو فتویٰ میں نے دیا ہے وہ درست ہے۔ یہ لوگ پہنچے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کنویں پر نہا رہے تھے اور پردہ لٹک رہا تھا، تو سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن حنین، اور مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے اور پوچھوایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں سر دھویا تھا یا نہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پورا نقشہ بتا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ سر دھویا تھا بلکہ کیسے دھویا تھا۔ ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح احادیث کو جمع کیا اور اس کے مطابق فتویٰ پھر دیا بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حتیٰ کہ جس چیز پر اختلاف ہو جاتا تھا تو بڑے بڑے لوگ اس اختلاف میں رجوع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اس لڑکے سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بہت مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ ایک آدھ مثال اس کی یہ ہے کہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے قابل فخر شاگردوں میں سے تھے، مجاہد، سعید، اکرمہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو سعید رحمت اللہ علیہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں جاتے تھے، حدیث سنتے تھے، فتوے پوچھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، دیکھتے رہتے تھے سب چیزیں، اور تھے بہت ذہین اور بہت اللہ نے ہمت دی تھی۔ حجاج ابن یوسف کو جو انہوں نے زج کر دیا تھا، وہ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف تھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے مواقع جہاں حکومت کے ظلم اور لٹکتی ہوئی تلواریں اور تنے ہوئے نیزے اور کمانوں کے چلوں پہ چڑھے ہوئے تیر، ان کا خوف لوگوں کی نیند حرام کر دیتا تھا، سعید رحمت اللہ علیہ کے لیے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ دبتے۔ لیکن سب کو دیکھنے کے بعد جو در پکڑا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، اور ایک دن عرض کرنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں فلاں 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ہوں اور ان سب کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا مدینہ منورہ میں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ جتنے اختلافات تم نے سنے ہیں اور تم پریشانی کا اظہار کر رہے ہو، تو دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی کیا ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ جو اختلاف بیان کیا ہے، یہ اصول ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بہت اہم بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا دیکھو سعید، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے چلے اور ذوالحلیفہ کی مسجد میں پہنچے، بیر علی، اب تک وہاں مسجد ہے مدینہ منورہ میں، اور اب بھی لوگ وہیں سے احرام باندھتے ہیں بہت سے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں وہاں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھا اور تلبیہ وہیں پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک، وہیں کہا تھا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو یاد رکھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے بیر علی پر، ذوالحلیفہ کی مسجد میں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اونٹنی پہ. جب اونٹنی چلی ہے تو پھر آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت اونٹنی کے قریب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا ہے تو چادریں پہلے لپیٹ لیں اور اب تلبیہ پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام اب باندھا ہے سواری پر بیٹھنے کے بعد. پھر فرمایا کہ سعید دیکھو، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر چلے، حتیٰ کہ جب آپ مزید آگے چلے ہیں تو بلندی آ گئی، چڑھائی آ گئی. تو چڑھائی پر بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے تھے. جب اونٹنی وہاں پہنچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیہ پڑھا. تو وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے بعد جو چڑھائی آتی ہے یہاں پر تلبیہ پڑھا ہے، یہاں سے احرام باندھا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام مسجد میں ہی باندھ دیا تھا. لیکن یہ تینوں روایات اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا اس وقت جب اونٹنی چلی تب، اور جب بلند مقام پر آپ پہنچے تب، اور جب آپ مسجد میں تھے. تینوں جگہ آپ نے لبیک پڑھا. تو تینوں جگہ مختلف افراد جو بھی تھے انہوں نے وہی روایت بیان کی. یہ بہت بڑا اصول ہے، اور یہ ہے وہ اصول جس پر حنفی فقہ کا دار و مدار ہے. حنفی فقہ جن اصولوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کھوج لگاؤ اور تحقیق کرو. مثلا اسی واقعے میں حنفی اگر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون تھا اس وقت، مسجد میں کون تھا. یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھائی پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، تو یہاں کون کون صحابہ رضی اللہ عنہ تھے؟ کیا یہ مسجد میں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. اچھا مسجد والوں سے پوچھو. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آیا ہے نا کہ سب سے زیادہ وہ اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ کوئی حدیث کسی اور حدیث سے منسوخ تو نہیں ہو گئی. ایسے نہ ہو کہ ہم دین سمجھ کے کسی منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہیں، شریعت نے اس حکم کو کینسل کر دیا ہو. ایسے نہ ہو کہ ہماری تحقیق کی وجہ سے کوئی چیز رہ جائے، کمی واقع ہو جائے. یہ وہ باتیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محققین مختلف احادیث کو کیسے جمع کرتے ہیں. جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اصول ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جھوٹ نہیں تھا. جو کہتا تھا سچ کہتا تھا، مگر وہ اپنے سامنے کی بات کرتا ہے نا. اور سادگی بھی تھی زمانے میں، نئے نئے لوگ بھی تھے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی بنا پر احادیث میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کسی بددیانتی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے سچی روایات، سچی باتیں بیان کرتے ہیں، مگر تحقیق کسی کو کم ہوئی، کسی کو زیادہ ہوئی. اسی لیے روایات میں احتیاط کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ دیکھو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ احتیاط ہو گئی تھی کہ ایسے نہ ہو کوئی لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہم کہہ دیں اور پھر قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. وہ خود فرماتے تھے کہ جب تک لوگوں میں جھوٹ نہیں تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے، اور جب سے لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے ہم نے روایت ہی کرنا چھوڑ دیا. دارویں میں آتا ہے کہ ہم نے روایت کرنا چھوڑ دیا. اور فرماتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور تم اس میں سما جاؤ؟ کیسے یہ جھوٹ بول لیتے ہو؟ اور سچ بات یہ ہے، حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں دو طبقوں نے کمال کیا ہے. ایک ان صوفیوں نے تصوف میں اتنی جعلی، اتنی جھوٹی احادیث انہوں نے لکھ دی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے.
یہ تصوف کی کتابیں اگر پڑھو، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو جو امام مانے جاتے ہیں تصوف کے اور کس درجے اور پائے کے آدمی ہیں، ان کی کتاب احیاء العلوم بہترین کتابوں میں سے ہے، مگر حدیث کے معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھوک کے حساب سے جھوٹ، اس لیے کہ حدیث پڑھی جو نہیں تھی۔ وفات سے 2 سال پہلے انہوں نے اپنے زمانے کے ایک اچھے حدیث کے استاد کو اپنے گھر رکھا اور ان سے حدیث پڑھی، تو ایک تو صوفیوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، اور دوسرا جھوٹ وہ جو واعظ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے، اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے جھوٹی احادیث بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے۔ جتنا یہ جھوٹ حدیث پر بولتے ہیں، اب تو صوفی بھی اتنے کچے نہیں رہے۔ بغیر اس بات کے خوف کے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے ہو کہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور تم اس میں گڑ جاؤ، کیسے یہ بات کہتے ہو؟ بات یہی ہے کہ کسی طرح مجمع اکٹھا کیا جائے۔ حالانکہ آدمی سوچے اگر پڑھا لکھا ہو، محنت کی بھی ہو اور زندگی کو ڈھنگ سے علم میں لگایا ہوا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا سنانا ہی کافی ہو جائے۔ اگر لوگوں کو مائل بھی کرنا ہے یا اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، تو کیا وہ احادیث تھوڑی ہیں جو صحیح ہیں اور صحیح کتابوں میں آئی ہیں؟ خدا کا خوف چاہیے اصل، اور وہ ہے نہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث کی روایت بہت احتیاط سے کی، اور ایک ایک حدیث پر تحقیق، تنقید ہوتی تھی، اور درس کا حلقہ ان کا بہت وسیع تھا۔ سینکڑوں افراد آتے تھے روزانہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سننے کے لیے، اور صبح سے شام اور شام سے رات زندگی ساری علم کے لیے وقف تھی۔ یہ شافعی فقہ جتنی بھی ہے، یہ در حقیقت ساری کی ساری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرہون منت ہے۔ پھر یہ جو عام درس و تدریس تھی، اس کے علاوہ خصوصی مجلسیں تھیں، اہل علم بیٹھتے تھے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی میں نے ایسی علمی مجلسیں دیکھیں کہ یہ پورا قریش قبیلہ فخر کرے اپنے اس آدمی پر تو ان کے لیے بچا۔ قریش والے اگر یہ کہیں کہ ہمارے خاندان میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا اتنے کثرت سے آدمی جمع ہے گھر کے سامنے، اتنے کثرت سے کہ اندر جانا دشوار۔ تو ان کی شاگردی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی شاگردی چونکہ پرانی بھی تھی، لوگوں نے انہیں اندر جانے دیا۔ تو میں نے اندر جا کے عرض کیا کہ حضرت بھرا پڑا ہے محلہ اور مجمع اتنا زیادہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا پانی لاؤ۔ پانی پیش کیا، وضو کرایا، وضو کر کے بیٹھ گئے، اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے جا کے کہو کہ تم میں سے جو شخص بھی صرف قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اندر ہمارے گھر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس اعلان کے بعد کہ لوگ اٹھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے سارے کمرے اور صحن بھر گیا، اور جس نے تفسیر کے متعلق جو سوال ان سے پوچھا قرآن کے متعلق انہوں نے جواب دیا، اور جب لوگوں کے سوالات ختم ہو گئے تو فرمایا چلے جاؤ۔ پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ اب صرف وہ لوگ آئیں جنہوں نے فقہ کے کچھ مسائل پوچھنے ہو، حلال اور حرام کے۔ تو ایک جمع غفیر آیا، اندر کمرے بھر گئے، صحن بھر گیا، تو سب کو فتویٰ دیتے رہے، اور فردن فردن ایک ایک آدمی سے سوالات جوابات ہوتے رہے، اور جب سب خاموش ہو گئے تو فرمایا اب تم چلے جاؤ، تمہارے دوسرے بھائیوں کی باری ہے۔ فرمایا جاؤ اور کہو کہ وراثت اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں پوچھنے ہو۔ تو پھر لوگ آ گئے،
اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا اب جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ کسی نے عربی زبان، شعر و شاعری، ادب کے متعلق سوال کرنا ہے تو وہ لوگ آئیں۔ تو میں نے جب جا کر یہ کہا تو پہلی مجلس تو قرآن کریم کی تھی اور دوسری مجلس ان کی فقہ کے متعلق تھی، تیسری مجلس وراثت اور قوانین کے متعلق تھی، اور یہ چوتھی مجلس جو شعر و شاعری کے متعلق تھی اس پہ بھی گھر بھر گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عربوں کی جاہلیت کی شاعری، حوالے، اشعار سنانے شروع کیے اور لوگ ان سے پوچھتے رہے اور انہیں جوابات انہوں نے دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا۔ اتنے لوگ آئے ان سے پوچھنے۔ شعر و شاعری، زبان کا سیکھنا، زبان کی نزاکتوں سے واقف ہونا، یہ سب چیزیں علم میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں زبان کی اہمیت گویا کہ ختم ہو گئی ہے اور پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ الفاظ کو کیسے بول رہے ہیں، اور بہت ہی بے ذوق اور بہت ہی علم میں گرے ہوئے لوگ، ان کو کہو کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے تو کہتے ہیں تمہیں سمجھ آ گئی ہے، بس کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا جاہل ہوں کہ تمہارے بتانے کے باوجود میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا۔ تو جب ایسی ضد آ جائے، علم سے دوری آ جائے اور ماں باپ سے ہی بولنا نہ سکھائیں تو پھر دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو صحیح بولنا سکھائیں، اور جب بولنا سکھائیں اور بچے بولنے لگیں تو پھر انہیں خاموش رہنا سکھائیں کہ کس موقع پر اب خاموش رہنا ہے۔ اس لیے کہ جب بولنا سکھا دیا جاتا ہے تو وہ تو پھر گویا گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ سکھایا جائے کہ کس موقع پر نہیں بولنا، اور یہ بولنا سکھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بولنا اگر ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو باہر دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے، خود بخود دیکھ کے بولنا تو بچہ شروع کر ہی دے گا، لیکن خاموش رہنا کون سکھائے گا؟ وہ تو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے نا، وہ ماں باپ دیتے نہیں۔ اس لیے نہ بولنے میں احتیاط اور نہ خاموشی میں احتیاط۔ خاموش ہوں گے ایسے مواقع پہ جہاں بولنا ضروری، اور بولیں گے اس موقع پہ جہاں خاموش رہنا ضروری تھا۔ گھروں کے جھگڑے، آپس کے معاملات، اخلاقیات کی تباہی، بہت چیزیں ایسی ملیں گی جس میں اصل بات زبان کی ہے کہ کوئی آدمی کیسے بولا، کیا جملہ اس نے کہا، کس موقع پہ خاموش رہا اور کس موقع پہ وہ بولا۔ اردو بولتے ہیں، اہمیت بولیں گے اس لفظ کو، حالانکہ لفظ اہمیت ہے، سنو لوگوں سے تو اہمیت بولیں گے، اہم اسی سے بنا ہے نا اہمیت۔ ایسے ہی اور بیسیوں الفاظ ایسے ہیں جن کا صحیح تلفظ نہیں کرتے، اسی لیے اہل علم زبان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما شعر و شاعری اس کو بھی بیان کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بیان کیا ہے، وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا قرآن کریم کی تفسیر میں جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اور کسی لفظ کے متعلق تمہیں شبہات پیدا ہوں تو پھر جاہلیت کی شاعری کو دیکھو کہ عربوں نے زمانہ جاہلیت میں شاعری میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اس کا ذوق ہندوستان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول پر سب سے زیادہ عمل محمد الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا، اس لیے کہ ان کے استاد علامہ شبلی کمال کے آدمی تھے۔ شبلی کو جتنی دسترس تاریخ پر حاصل تھی اس سے کہیں زیادہ دسترس ادب پر تھی،
اور ادب میں بھی فارسی ادب اور شعر العجم جو انہوں نے لکھی ہے، اول تو امید نہیں کہ کسی نے پڑھی ہوگی، اور اگر ملک کی آبادی 20 کروڑ ہے تو امید یہی ہے کہ 20 آدمی بھی نہیں ملیں گے جنہوں نے شبلی کی شعر العجم پڑھی ہو۔ لوگوں کا انبوہ، گروہ، اکٹھ، اور اکٹھ کا ترجمہ کر لیں مجمع، یہ سب ہے، مگر جس چیز کا نام تعلیم ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہیں خال خال، آٹے میں بھی اتنا نمک نہیں ہوتا جتنے کم اب یہ لوگ رہ گئے ہیں، اس نمک سے بھی کم لوگ نہیں ملتے اب۔ تو شبلی اور یہ وہاں حمید الدین فراہی، یہ لوگ تھے، ان لوگوں نے قرآن کریم کے اس پہلو کی طرف خوب توجہ دی۔ وہاں حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگرچہ اس میں ایک حد تک مبالغہ بھی ہو گیا اور اس کی وجہ سے سورہ فیل اس کی تفسیر میں ان سے غلطی بھی ہو گئی، مگر مجموعی اعتبار سے لاجواب آدمی تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جاہلیت کے اشعار سناتے تھے لوگوں کو اور بتاتے تھے کہ عربی ادب کیا چیز ہے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی ایسی مجلس نہیں دیکھی جیسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دیکھی۔ مستدرک حاکم میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ذوق دیا تھا تعلیم کا۔ عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی نماز کے بعد تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، شاگردوں کو دیکھتے تھے کہ ان میں ذوق ہے تو تعلیم دینے کی غرض سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان کی نئی نسل سیکھے، علم آگے کو پہنچے۔ تو کہتے ہیں ایک دن عصر کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھانا شروع کیا، ہمارے سامنے اپنی تقریر شروع کی، علمی مسائل پہ گفتگو چلتی رہی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، حتیٰ کہ تارے نکلنے لگے۔ تو لوگوں نے آپس میں پیچھے بات کرنی شروع کی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک لڑکا بنو تمیم میں سے تھا، وہ مسلسل شور مچا رہا تھا نماز نماز۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس مسئلے پر بات کر رہے تھے وہ جھنجھلا گئے اور فرمایا لا ام لک، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں روئے تجھے، تو مجھے سنت کی تعلیم دیتے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں بات کر رہا ہوں مسئلے کی اور تاخیر کر رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں یہ سب دیکھتا رہا، اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہوا تھا، اور نماز کو آپ نے تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھا تھا۔ تو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اور پھر آخر ایک دن میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تقریر دیر تک کی، بات سمجھاتے رہے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوالہ دیا، اور وہ تمیمی جو لڑکا تھا اسے ڈانٹ دیا اور فرمایا لا ام لک، تیری ماں مرے، تو ہمیں اب سنت کی تعلیم دینے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف درست ہے، واقعی یہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کیا۔ اور مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے زیادہ اور گہری سمجھ دین کی دی ہوتی ہے، ان کے افعال کو اور ان کے کاموں کو لوگ اپنی عقل کی ترازو پر تولنے لگتے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی جتنا سوچتا ہے اور جس معیار پر وہ بات کرتا ہے اس کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اس سے کم آ نہیں سکتا نیچے، اور عوام کی مصیبت یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں، اس معیار تک پہنچ نہیں سکتے، تو نتیجہ یہ کہ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ سلامت اور عافیت کی راہ یہی ہے کہ آدمی زندگی بھر کے لیے اعتراض کرنا چھوڑ دے، مت اعتراض کرے، نہ بولے، اصلاح کرے اپنی اولاد کی، اصلاح کرے اپنے مریدوں کی،
اصلاح کرے وہاں پر جہاں فرض، واجب اور اس درجے کا مسئلہ ہو، اور پورا یقین ہو کہ جو میرے سامنے دوسرا ہے جس کی اصلاح کرنے چلا ہوں یہ اس بات کو نہیں جانتا، اور پورا یقین ہو کہ اصلاح اس کی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ میرا محتاج نہیں ہے، مجھے ادب احترام سے انہیں ایک چیز کہنی ہے، صحیح بات ان کے سامنے رکھنی ہے۔ جب باطن میں اتنا تزکیہ ہو اور ظاہر میں اتنا علم ہو پھر اس مسند پر بیٹھے، وگرنہ نہ کرے۔ اللہ نے یہ قاعدہ اور قانون دنیا میں رکھا ہی نہیں کہ اعتراض کے ساتھ نفع جماؤ، اعتراض کر کر کے پہلے کسی کو اپنا مخالف بنا لینا اور پھر کہنا کہ اس سے نفع بھی ہو، یہ نہیں ہوا کرتا۔ عورت ہے اعتراض کرتی اپنی بہو کے ہر کام پہ، پھر اس کے بعد توقع رکھتی ہے کہ اب یہ میری خدمت بھی کرے گی، تو پہلے تو اس کی زندگی جیرن کر دی اعتراضات کر کر کے، اس کے دل سے اپنی محبت عزت سب ختم کر دی، اور اب توقع رکھنا کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے بھی کیسے؟ یہی حال بہو کا بھی ہوتا ہے کہ ساس کو بے عقل کہہ کے، نا تجربہ کار کہہ کے بار بار اس کی توہین کر لی، اور اب خیال یہ ہے کہ وہ میری بات مان کے چلے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اعتراض کرنے سے دوسرے کی بے وقعتی دل میں ہوتی ہے، تزکیہ تو ہوتا نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا نا کہ پورا یقین رکھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ یہ یقین تو درکنار، دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا، مجھے زیادہ پتا ہے۔ تو جب اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی منزلت اور قدر دل میں باقی نہیں ہے تو اس نیت کا اثر پڑتا ہے، نتیجہ یہ کہ دوری ہو جاتی ہے اور نفع سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی اونٹ ایسے تھے جو بے وقوف بھرے چشموں پر گئے اور پیاسے لوٹ آئے، اور کتنے ہی نالائق ایسے تھے جو سمندر پر کھڑے رہے اور علم کی بات سے، علم کے قطروں سے اپنا دماغ تر نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ محض اعتراض، بے صبری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں یہی تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی یہی تھا، اعتراضات کرنے والے بہت۔ اس لیے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا علم بہت پھیلا ہے، لیکن ان لوگوں میں جنہوں نے اعتراض نہیں کیے، بس سنتے رہے، دیکھتے رہے، حتیٰ کہ ان کا علم عربوں کی حدود سے نکلا، ایران، مصر، شام، اردن، ان سارے علاقوں میں جو اب ہیں، یہاں جب پہنچا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ ہر سوال کا وہ جواب ہر انسان کو اس کی زبان میں دیں، تو پھر انہوں نے ترجمان رکھ لیے۔ مختلف زبانیں تھی لوگوں کی، کوئی فارسی میں بات کرتا تھا، کوئی کسی اور زبان میں بات کرتا تھا، کوئی افریقہ کی زبان میں بات کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی زبانوں میں جواب، حضرت کو تو عربی آتی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے علم کی توسیع کے لیے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جو عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، افریقہ کی زبان بھی جانتے تھے، عربی بھی آتی تھی، کسی اور ملک کی، عیسائیوں کی زبانیں آتی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمانوں کے ذریعے ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کا علم اتنا پھیل گیا۔ اسلام کی ترقی کے لیے ہمارے اس دور میں یہ فرض ہے، ضروری سے بھی بڑھ کے لفظ ہم کہتے ہیں، فرض ہے کہ مسلمان بچے دنیا کی مختلف زبانوں کو سیکھیں۔ کتنے علماء دین ایسے ہیں، آپ خود سوچیں، جنہوں نے علم کو ٹھوس بنیادوں پہ حاصل کیا اور ماشاءاللہ صحیح علم حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی مغربی زبان کو بھی سیکھا ہو تاکہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو ان کی مقامی زبان میں اللہ کے دین کی تعلیم دیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جنہیں جاپان کی زبان آتی ہے کہ وہ جاپان جائیں اور وہاں والوں سے ان کی زبان میں بات کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں
چین کی زبان آتی ہے، چائنا کے لوگ حج کرنے آتے ہیں اور حج کے مسائل وہ چائنا کی زبان میں پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں ملک خالی ہے کہ کوئی آدمی چینی زبان بھی جانتا ہو اور شریعت کے احکامات کو بھی جانتا ہو۔ کہاں جائیں؟ جتنا اچھا دماغ ہے اور جتنے اچھی صلاحیتوں کے بچے ہیں وہ سب تو چلے گئے دنیا کے مختلف میدانوں میں اور جا کر کھپ گئے، اور دین کے لیے ہم جیسے نالائق اور نکمے لوگ رہ گئے، جنہیں نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ لکھنے کا طریقہ، نہ تہذیب، نہ سلیقہ، نہ گفتگو اور نہ معیار۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں جب دین کا علم آدمی حاصل کرے تو مغربی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان ضرور اسے پڑھنی چاہیے۔ مغرب کے وہ افراد جن سے ہم متاثر ہیں اور جن کو پڑھنے کے بعد دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہوا، ان میں سے ایک شخصیت چارلس بریڈلا کی تھی۔ لاہور میں بریڈلا ہال ہے، یہ لاہور میں رہنے والوں سے پوچھو اس کا نام تبدیل کر کے کیا کیا ہے۔ یہ بریڈلا ہال کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ بریڈلا کون تھا اور ہمیں یہ کیوں اچھا لگا؟ یہ ایک انگریز تھا، گورا، اور 1833 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ طویل کہانی ہے اس کی، چھوٹی سی باتیں اس کی دو چار بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بڑا غریب گھرانہ، 1833 کا انگلینڈ جو تھا وہ آج کی طرح کا تھوڑا ہی تھا، تو وہ غربت کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں بس اسکول میں جہاں بھی جتنا پڑھا تھا پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا اور ایک سالسٹر کے ہاں وہ کام کرنے لگا۔ بچہ تھا، جب وہ 14 سال کا ہو گیا تو ایک تجارتی فرم تھی، وہاں انہیں ایک لڑکے کی ضرورت تھی، انہوں نے اسے کلرک پہ رکھ لیا۔ اور 1833 میں انگلینڈ میں کلیسا کا بڑا روب تھا، اور اس وقت کا پوپ اور اس وقت کے پادری وہ حیثیت رکھتے تھے بہت بڑی، اور بریڈلا کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے دین اور عقیدے کو عقل پر پرکھے، اور یہ اس شخص کی بڑی خوبی تھی۔ تو اس نے اپنے قصبے کے پادریوں سے بحث شروع کی، اور اس نے کہا عیسائیت میں یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز مجھے سمجھاؤ، یہ چیز مجھے سمجھاؤ۔ پورے یقین کے ساتھ یہ بات آپ لکھ لیجئے، اور ہم آپ سے اس بات پر بحث کرنے کو تیار ہیں، سنجیدہ، شائستہ اور علمی گفتگو کرنے کے تیار ہیں کہ یاد رکھو اسلام کے علاوہ اب دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جو سائنٹیفک بیسس پر پرکھا جا سکے، لے دے کے بس صرف اور صرف اسلام ایسی چیز ہے، اللہ کا دین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس کی بنیادیں ہیں جو سائنٹیفک ہے۔ عیسائیت کی تو بنیاد ہی کچھ نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس تو پتھر تھے، ہیرا تھا ہی نہیں، انہوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر باہر ہی پھینکنا تھا، گھر میں کب تک چمٹائے رکھتے۔ ہمارے ہاں ایسے بے وقوف پیدا ہو گئے کہ نئی تہذیب اور جدید تہذیب اور ماڈرن سویلائزیشن اور اس قسم کے نعروں سے متاثر ہو کے وہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے دین کو اپنی مذہب اور ریاست سے نکال دیا، ہم بھی اسلام کو مذہب کے طور پہ ریاست سے بھی نکال دیں، اپنی نجی زندگی سے نکال دیں۔ کیوں بھائی؟ ان کے پاس تو دین تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو خرافات تھیں، ان کے پاس تو جھوٹی حکایات تھیں۔ کوئی دین اس وقت ایسا نہیں ہے جس کی بنیادیں سائنٹیفک پروف کے ساتھ قائم ہوں سوائے اللہ کے اس دین کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اس لیے بریڈلا بڑا اچھا آدمی تھا، یہ جاتا تھا اپنے پادریوں کے پاس، اور پادریوں سے جب اس نے سوالات کرنے شروع کیے تو پادری کہاں عیسائیت کو ثابت کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ پادریوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور پادریوں نے کہا کہ اس قصبے میں اس شخص کو نہ رہنے دو، یہ مرتد ہے۔ اس بیچارے کو وہ قصبہ اپنا چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اب روٹی کمانے کا مسئلہ تھا،
ابھی یہ 17 سال کا ہی تھا بریڈلا تو فوج میں چلا گیا، جب 20 سال کا ہوا تو فوج سے، پھر یہ لندن میں ایک سالسٹر کے دفتر میں آ گیا، اور لڑکے میں صلاحیتیں تھیں تو بریڈلا نے اس سالسٹر کے ساتھ رہ کر اتنا قانون پڑھا، مطالعے کا اسے شوق تھا، تو سالسٹر تو دفتر بند کر کے چلا جاتا تھا، یہ قانون کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اتنا قانون اس نے پڑھا، اتنا قانون پڑھا کہ بڑے بڑے وکیل آ کر اس سے مشورہ کرنے لگے کہ فلاں مقدمے میں فلاں قانون کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ صرف انگلش کافی نہیں ہے، اگر مجھے قانون کو پڑھنا ہی ہے تو مجھے اور زبانیں پڑھنی پڑیں گی۔ پھر آپ کو معلوم ہے اس نے فرینچ پڑھی، جرمن پڑھی، یونانی پڑھی، 3، اور پھر اس نے عربی کو بھی پڑھا تاکہ اسلام کے قانون کو بھی یہ جانچ سکے کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ 5 زبانیں اسے بیک وقت آتی تھیں، لکھتا تھا، پڑھتا تھا، بولتا تھا۔ اور بریڈلے کا وہ نظریہ بنیادی طور پر جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں اس کے لیے عقیدت کا جذبہ پیدا ہوا، یہ شرافت کا جذبہ پیدا ہوا، وہ اس کی ایک بنیاد وہ تھی جو اس نے ایک مرتبہ بیان کی اور اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، اور سنو کیا اس نے کہا، مذہب کا جبر اور آخرت کا خوف، ان دونوں کو چھوڑو اور انسان بنو۔ عیسائیت کا جبر اور قیامت کا خوف، ان دونوں کے علاوہ بھی انسان اچھے اخلاق پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ صحیح کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور برے کاموں سے ہم اس لیے بچیں کہ جہنم ملے گی، جہنم میں جائیں گے، نہیں۔ نیکی بذات خود غرض و غایت اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے رہیں، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے، قطع نظر اس کے کہ آخرت میں اس سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اور قطع نظر اس کے کہ جہنم کا عذاب ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہمیں برے کاموں سے خود ہی بچنا چاہیے۔ یہ وہ اس کا نظریہ ہے جو ہمارے ہاں اعلیٰ ترین صوفیہ شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات کی بات ایسی ہے، یہ وہاں جا کر اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ تصوف میں جو اعلیٰ درجے کے مشائخ تھے ان کے ہاں یہ تصور تھا، اور بریڈلے نے بھی یہ کہا۔ اب اس نے عام تقریریں کرنا شروع کی، دیکھا آپ نے 5 زبانیں اس نے پڑھی اور بولتا خوب تھا۔ پھر مزدور غریب لوگ اس کے گرد جمع ہوتے رہے، اور جہاں یہ گیا اس نے جا کے چرچ پہ تنقید کی، پادریوں پر تنقید کی، کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ دین کی بنیاد جو کوئی نہیں تھی۔ اب فیشن یہ ہو گیا ہے کہ لوگ فلسفہ تھوڑا بہت، خیر پڑھتا کون ہے، فیشن بھی یہ کون سا آسان ہے اس کا اختیار کرنا، لیکن لوگ 2-4 کتابیں بھی پڑھ لیں اور اسلام پر تنقید کریں اور اسلام کو بس ذاتی زندگی تک محدود رکھنا چاہیے، ریاست میں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں گئی؟ اس لیے کہ یہ نظریے سارے یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، تو ان کا مذہب کرسچینٹی تھی، اس کو تو واقعی ریاست کیا انسان کی ذاتی زندگی سے بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں تو کچھ تھا نہیں۔ لیکن یہی بات اسلام کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو جس کی بنیادیں اب تک بھی اور قیامت تک بھی سائنٹیفک ہیں، عقلیات پر مبنی ہیں۔ تو بریڈلے نے صرف عیسائیت سے ہی بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا تقریروں میں، بلکہ اس نے نیشنل ریفارمر کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کا یہ رسالہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، انڈیا آفس لائبریری میں۔ اور پھر وہ جب پالیٹکس میں آیا ہے تو اس نے کہا بادشاہت ختم ہونی چاہیے اور انگلینڈ کو کنگشپ سے آزاد کر کے ایک ڈیموکریٹ ریاست بنایا جائے۔ پھر اس کو بیوی بھی ایسی ملی، اس نے بھی اس کی تائید کی، اور اسی فکر کی آزادی کی وجہ سے 1874 میں اس نے ایک رسالہ لکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ رسالہ کس بات پہ تھا؟ اس نے کہا کہ برتھ کنٹرول جو ہے
یہ درست نہیں ہے. اور اس نے 1874 میں تو وہ بنیادی طور پر بادشاہت کے خلاف تھا. تو بادشاہت کے خلاف ہونے پہ یہ بھی اس کا ایک جرم تھا، اور پادریوں کے خلاف ہونا یہ بھی اس کا جرم تھا. اور اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ اس نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب معلوم ہے آپ نے، اور کتاب جو اس نے لکھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب پر اس کے خلاف مقدمہ بنا اور پھر اسے جیل بھیج دیا گیا. اور اس نے کتاب لکھی تھی برتھ کنٹرول پہ کہ یہ ہونا چاہیے. اس زمانے میں 1874 میں انگلینڈ میں اتنا کنٹرول تھا چرچ کا کہ انہوں نے کہا یہ کون ایسا ملحد اور گمراہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے. آج دنیا بھر میں برتھ کنٹرول کا پروپیگنڈا ہے اور دنیا بھر میں حکومتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن آج سے کوئی 125 سال پہلے 1874 میں جب اس نے یہ لکھا تھا تو اسے جیل اور سزائیں دیکھنی پڑی تھی. یہ ہوا کرتا ہے کہ جب نئے نظریات اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ لوگ جو باطل مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں اندھوں کی طرح وہ اپنی روایات کے مصنوعی تقدس کو بحال رکھنے کے لیے اہل حق کے خلاف ایسی چیزیں کیا کرتے ہیں. اور پھر 1868 میں اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انگلینڈ کے قانون میں تبدیلی پیدا ہو گئی. ہوا یہ کہ بریڈلے ایک مقدمے میں گواہ کی حیثیت سے پیش ہوا تو پادریوں نے بائبل رکھی، عدالت نے بائبل رکھی اور کہا کہ اس پر حلف اٹھاؤ. یہ ہے وہ چیز جو اب تک ہمارے ملک میں قانون کے مطابق قرآن پہ حلف اٹھاؤ. سمجھ نہیں آتی کہ کیا قسم کے بغیر کوئی آدمی سچ نہیں بول سکتا، نہیں کہہ سکتا. لوگوں کا معیار کتنا گر گیا ہے کسی کو جانچنے اور کسی کو پرکھنے کے لیے کہ قرآن لاؤ. ارے بھئی قرآن کے علاوہ بھی کوئی آدمی سچ کہتا ہے تو مانو اس کو. لیکن اخلاقیات اتنی گری ہوئی ہیں. ہم خود ایسے اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ جس ملک اور تہذیب کا ہو گیا ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بغیر خدا کے اور اس کی قسم کے اور بغیر قرآن کریم کے کیا کوئی آدمی سچ نہیں بول سکتا. تو بریڈلے کو عدالت میں ججز وغیرہ عدالت نے کہا کہ بھئی بائبل پہ ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ. اس نے کہا میں اپنے ضمیر کی صداقت پر قسم کھاتا ہوں، میں بائبل پہ قسم نہیں کھاتا. عدالت نے گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انگلینڈ کے آئین میں اس وقت تک یہ تھا کہ بائبل پہ حلف اٹھانا ضروری ہے عدالت میں. تو بریڈلے نے جب انکار کیا تو عدالت نے اسے نکال دیا. اس نے آ کر عدالت کے خلاف اور اس قانون کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. انگلینڈ کی عدالتوں میں اس وقت بھی انصاف تھا، اب بھی بہت سی چیزوں میں انصاف ان کے یہاں پایا جاتا ہے. کم سے کم مسلمان ممالک سے زیادہ انصاف وہاں پایا جاتا ہے. تو بریڈلے نے 2 سال تک یہ مقدمہ لڑا اور آخر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور برطانیہ کے قانون شہادت میں ترمیم کی گئی کہ اگر کوئی گواہ بائبل پر حلف نہ اٹھائے اور وہ یہ کہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق وہ سچ بولتا ہے، یہ حلف اٹھاتا ہے، تو عدالت کے روبرو وہ گواہی دے سکتا ہے اور عدالت کو یہ گواہی قبول کرنی پڑے گی. اور پھر بریڈلے کا کمال تھا کہ 1868 میں اس نے پارلیمنٹ کا انتخاب لڑا، لیکن جس حلقے سے وہ کھڑا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا. اور ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ پادری سارے اس کے خلاف تھے، سرمایہ دار اس کے خلاف تھے، بادشاہ کے وفادار اس کے خلاف تھے. سب متحد ہو گئے کیونکہ یہ پادریوں کا بھی دشمن، کہتا تھا یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، بادشاہت ٹھیک نہیں ہے، ملکہ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی کہتا تھا. 1874 میں وہ دوبارہ انتخاب میں کھڑا ہوا، پھر ناکام ہو گیا. 1880 میں آخر اس کی کامیابی ہوئی. لیکن یہ واقعہ دیکھو، کامیابی جو ہوئی ہے تو ہوا اس کے ساتھ کیا.
1880 کی کامیابی میں جب وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں داخل ہوا تو پارلیمنٹ میں بھی بائبل پڑی ہوئی تھی، سب وفاداری کا حلف اٹھا رہے تھے کہ برطانیہ کے وفادار رہیں گے۔ اس نے کہا میں بائبل پہ حلف نہیں اٹھاتا، نہ میں بائبل کو مانتا ہوں۔ یہاں پھر مصیبت پیش آ گئی اور اس نے کہا میں اپنے ضمیر کے مطابق قسم کھاتا ہوں سچائی پر کہ میں برطانیہ کا وفادار ہوں، بائبل کیا ہے؟ تو پوری پارلیمنٹ نے بریڈلا کو ممبرشپ سے خارج کر دیا، پارلیمنٹ سے نکل کے۔ 1881 میں پھر انتخاب ہوا، پھر یہ بھاری اکثریت سے جیتا، لیکن جب قسم کی باری آئی تو اس نے کہا میں بائبل پہ قسم نہیں کھاتا، جبرن پارلیمنٹ سے دوبارہ۔ تیسری مرتبہ پھر انتخاب ہوا، پارلیمنٹ پہنچا، حلف اٹھانے میں یہی بات جب سامنے آئی تو آخر 1886 میں جب وہ پھر آیا، کئی مرتبہ آنے کے بعد آخری بار جب وہ آیا ہے، یعنی اس کشمکش کی آخری مرتبہ میں، تو حکومت مجبور ہو گئی اور برطانیہ کے پارلیمنٹری آئین میں یہ ترمیم کی گئی کہ ممبرز کے لیے بائبل پر حلف اٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی شریف آدمی اپنی ضمیر کی صداقت کا حلف اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ جنگ جو اس نے جیتی ہے دونوں مقامات پہ، کہ عدالت کے قانون میں بھی ترمیم کروائی اور پارلیمنٹ کے قانون میں بھی، یہ چارلس بریڈلا تھا۔ اور پھر بریڈلے خود 1889 میں ہندوستان آیا اور یہاں آ کر کانگریس کے اجلاس میں وہ شریک ہوا۔ لاہور والوں نے اس کے لیے ایک ہال